الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان كفورا صدق الله العظيم. گزشتہ جمعہ اخلاق رذیلہ پر گفتگو چل رہی تھی. تمسخر، استہزاء، تجسس، اسی طرح سے برے القاب، برے افکار اور اسی طرح سے بدگمانی، بدخیالی، یہ سب معائب مذکور تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخلاق حمیدہ سے متصف کیا ہے، اور اخلاق حمیدہ انسان کے اندر، جس انسان کے اندر اخلاق حمیدہ کی کثرت ہوگی وہ اسی کثرت کی مناسبت سے اس کا درجہ بہتر ہوگا. جو اخلاق رذیلہ کو اختیار کیے ہوئے ہوگا اور اخلاق کثیفہ کو اختیار کیے ہوگا اس کا درجہ اسی قدر کم درجے کا ہوگا. اخلاق رذیلہ برے اخلاق میں سے جس طرح سے غیبت ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، فخر ہے، تکبر ہے، اسراف ہے، بہت سے معائب اور نقائص ہیں. کچھ ظاہر میں نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے. کچھ معائب ایسے ہوتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، بلکہ بعض دفعہ وہ معائب اور نقائص جو ہیں وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر عیب نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ عیب اس کے اندر ہوتا ہے. عجب اور خود پسندی، شاید ہی آج کوئی دنیا میں ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھتا ہو. ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور اسی کی وجہ سے ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے طبیعت میں، اور عجب سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، افتخار پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ تکبر اور افتخار جو ہے یہ انسان کے بڑے معائب میں سے ہے.
بڑے عیبوں میں سے تکبر اور افتخار ہے۔ تکبر در حقیقت اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ عملی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، اس کی انواع و اقسام ہیں۔ اور یہ عیب ہر طبقے میں پایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے صلحاء اور علماء بھی اس میدان سے بڑی مشکل سے گزرے ہیں اور انہوں نے اپنا دامن بچایا۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا کہ حضرت میرے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ میں عجب پیدا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنے لگا ہوں۔ میں نے اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے، اور وہ علاج یہ تجویز کیا کہ میں مسجد میں جا کر لوگوں کے جوتے سیدھا کرتا ہوں تاکہ میرا یہ تکبر جو ہے یہ کم ہو جائے، عجب جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ عجیب، اس سے تو اور تکبر پیدا ہوگا۔ آپ نے جو علاج تجویز کیا ہے اس سے تو مزید تکبر پیدا ہوگا، کیونکہ جب دوسروں کے جوتے سیدھے کریں گے تو لوگوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ صاحب کتنے عاجز منکسر ہیں اور دوسروں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، تو اس سے تو اور دل کے اندر ایک افتخار اور تکبر پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت تجویز فرمائیں کہ کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علاج تو وہی ہے، لیکن ذرا وقت بدل لیں۔ فرمایا کہ علاج یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں تو آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تاکہ یہ بات صرف آپ کے علم میں رہے، آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، کسی اور کو یہ معلوم نہ ہو، ورنہ دوسروں کو معلوم ہوگا تو یہ مزید عجب اور تکبر کا سبب ہوگا۔ بہرحال تکبر پہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ عیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خود پسندی کا بھی عیب ہوتا ہے، اپنی رائے کو ترجیح دینے کا بھی عیب ہوتا ہے، اپنی رائے کی فوقیت کا بھی تصور ہوتا ہے، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ تعلیم و تعلم میں ہو، چاہے وہ اصلاح و تربیت میں ہو، یہ تفوق ہوتا ہے۔ اور یقیناً اس قسم کے معائب اور نقائص کی اصلاح آسان نہیں ہے، اس کے لیے کسی حکیم الامت کی ضرورت ہے، کسی ایسے حکیم کی ضرورت ہے، ایسے دانا کی ضرورت ہے کہ جو اس مرض کی تشخیص بھی کرے اور مرض کا علاج بھی کرے۔ انہی معائب اور نقائص میں سے آج میں نے ابزار اور تبذیر کو اختیار کیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تبذر تبذیرا۔ اسراف اور فضول خرچی، اسراف اور فضول خرچی بھی ایک ایسا عیب ہے کہ جس کو آدمی عیب نہیں سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، پیسہ میں نے کمایا، مجھے حق ہے میں جہاں خرچ کروں، جس طرح سے چاہے خرچ کروں۔ تو عموماً اس ابذار اور تبذیر کو اور اسراف اور فضول خرچی کو پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے، ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں معیوب ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ قرآن حکیم نے اس کو کس موقع پر بیان کیا۔
وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یعنی وہ وقت جس میں خیرات کی جا رہی ہے، آت ذا القربى حقہ والمسکین، قرابت داروں اور اعزاء و اقارب کو اور دوست احباب کو اور فقراء اور مساکین کو کوئی چیز تقسیم کی جا رہی، اس پر فرمایا ولا تبذر تبذیرا، حد سے زیادہ خرچ مت کرو، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آگے چل کر پھر اس میں فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے بخیل ہو جاؤ کہ گردن میں ہاتھ ڈال لو اور کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ اس قدر بے حد خرچ کرو کہ کل کو افسوس ہونے لگے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اعتدال، میانہ روی۔ تو جب حقوق اللہ کی ادائیگی میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا جا رہا ہے تو حق العباد میں اور حق النفس میں کیسے حق؟ یہ تو حقوق اللہ ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا، وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اپنی زمین سے فصل اٹھائے تو اس وقت اس فصل کو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ولا تسرفوا، اس میں بھی فرمایا اسراف مت کرو، ان اللہ لا یحب المسرفین، فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک اعتدال اور میانہ روی اور ایک ایسا اعتدال کا سبق دیتے ہیں جس میں شرمندگی، مایوسی اور کیے ہوئے عمل پر ندامت نہ ہو۔ وہ خیر کا عمل جو خیر کے لیے کیا ہے کل کو وہ قابل ندامت اور قابل افسوس نہ ہو جائے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں بھی جب مومنین کی صفات بیان کی، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ اسراف نہیں کرتے، بین ذلک قواما، درمیان کا راستہ اختیار، اعتدال کا راستہ اختیار۔ دراصل اسراف اندر سے ایک تکبر کی علامت ہے، کہ اندر طبیعت میں تکبر موجود ہے، اس کے اظہار کے لیے اسراف کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اسراف کسی بھی چیز میں ہو۔ تو وہ تکبر کو، اور تکبر جو ہے اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو تکبر ناپسند ہے، کیونکہ متکبر دراصل بڑا بننا چاہتا ہے۔ استکبار، شیطان کے بارے میں کہا استکبارا، اس نے بڑا بننا چاہا، یعنی حقیقت میں بڑا نہیں تھا، استکبار، بڑا بننے کی کوشش کی، بڑا بننے کا ارادہ کیا، بڑا بننا ظاہر کیا، استکبار، اس استکبار سے منع کیا، تکبر سے منع کیا کہ تکبر اختیار نہ کرو، فخر اختیار نہ کرو۔ انسان چند روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد خاک میں مل جانا ہے، اور کیا ہونا ہے یہ اللہ کے علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ وہ چاہے تو نواز دے، وہ چاہے تو حساب و کتاب لے لے، اور حساب و کتاب لے لے تو کون ہے جو حساب دے گا؟ تو کوئی حساب دینے کا۔ اس لیے تکبر اور افتخار سے اور بڑا پن سے اور بڑائی کے اظہار سے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ اپنے قول و عمل سے ہو، فعل سے ہو، استکبار سے منع کیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چل۔ وَلَا تَمْشِ
فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چل، انک لن تخرق الارض، نہ تو تیرے پیر زور سے مارنے سے زمین پھٹے گی، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تیری گردن جو ہے وہ پہاڑوں کو پہنچے گی، نہ تو جو 6 فٹ کا ہے 5 فٹ کا ہے اسی میں رہے گا، اس سے بلند و بالا نہیں ہو سکتا، نہ پیروں میں تیری یہ قوت اور طاقت ہے کہ تو زمین پھاڑ دے، اور نہ تو بلند و بالائی کی اس میں۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کل پاؤں ایک کاسے سر پہ آ گیا، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ آ گیا، یکسر استخوان شکستوں سے چور تھا، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ آ گیا، یکسر استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، میں چلا جا رہا تھا، زمین کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا، مٹی کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا، میں نے ٹھوکر ماری، کرچی کرچی ہو گیا، اس ڈھیلے میں سے آواز آئی، اے متکبر، اے متفاخر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، تو دیکھ کے چل، تو نے کس کو ٹھوکر ماری، یہی انجام تیرا بھی کل ہو جائے۔ تو تکبر اور تفاخر سے بچنا ان معائب میں سے سب سے بڑا عیب جس کو بیان کیا گیا وہ تکبر ہے، استکبار ہے۔ خاقانی ایک بڑا شاعر گزرا، بہت بڑا آدمی تھا، افغانستان میں جب انقلاب آیا تو خاقانی بھاگ کے ہندوستان آ گیا۔ اب شعراء میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دربار میں مقام حاصل کریں، تو خاقانی بھی اسی جستجو اور کوشش میں تھا کہ کوئی بڑا مقام ملے، کوئی بڑا مرتبہ ملے، لیکن جو موجود شعراء تھے وہ کہاں دال گلنے دیتے، وہ موقع ہی نہیں دیتے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ کسی طرح سے دربار میں رسائی حاصل ہونی چاہیے، تو شعراء کا ایک گروہ جا رہا تھا دربار میں، تو اس نے کہا کہ ہم بھی شاعر ہیں، میں نے کہا تم کیسے شاعر؟ تو اس نے ایک شعر سنایا، رفتم ببازار و خریدم گنا، رفتم ببازار و خریدم گنا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، تو انہوں نے کہا بھائی پورا کر دو خناس، میں نے کہا وزن ٹوٹ جائے گا، تو پہلے کون سا وزن قائم تھا؟ تو شعراء کو مذاق سوجا، انہوں نے کہا چلو اچھا ہمارے ساتھ چلو، بادشاہ کے دربار میں یہ لطیفہ سنائیں گے، لے گئے، مجلس گرم ہو گئی، شعراء اپنے اپنے قصائد اور اپنے اپنے لطائف سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آج ہمارے ساتھ ایک لطیفہ اور بھی ہے، تو بادشاہ نے کہا سناؤ۔ اب ان سے کہا کہ بھائی سناؤ جو شعر تم نے سنایا تھا، خریدم گنا کیا تھا، وہ رفتم ببازار و خریدم گنا، تو یہ کھڑا ہوا اور اس نے شعر پڑھا، ما صف پائی نشست خاقانی، صف پائی نشست خاقانی، نے مرا ننگ نے ترا ادبست، پیروں کی صف میں دنیا کا عظیم شاعر خاقانی بیٹھا ہوا ہے، صف پائی نشست خاقانی، نہ مرا ننگ نہ ترا ادبست، نہ مجھے عار اور شرم ہو رہی ہے اور نہ تمہیں ادب اور تہذیب ہے کہ تم مقام پہچانو کہ کون کہاں کس مقام کا اہل ہے۔ قل هو اللہ کے وصف خالق ماست، قل هو اللہ کے وصف خالق ماست، زیر تبت یدا ابی لہبست، قل هو اللہ جو اللہ کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کر رہا ہے، وہ سورت جس میں اللہ کے اوصاف بیان کیے ہیں، لم یلد ولم یولد، وہ تبت یدا ابی لہب کے نیچے ہے، تو کسی کے نیچے ہونے سے اور کسی کے اوپر ہونے سے اس کی عظمت اور فوقیت پر فرق ہے۔ خاقانی
کہ جب معلوم ہوا تو بادشاہ فوراً اٹھا اور فوراً اٹھ کے گیا اور اٹھا کر لایا، لا کے مسند پر بٹھایا، بڑا اکرام کیا، عزت دی۔ تو اکرام اور عزت یہ اللہ کی طرف سے، انعام اللہ کی طرف سے۔ خود سے کسی تکبر کا اظہار کرنا، خود سے کسی بڑائی کا اظہار کرنا، خود سے کسی مقام کی طلب کرنا، چنانچہ شریعت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص خود سے طلب کرتا ہے تو وہ نااہلی کی علامت ہے۔ اگر کوئی کسی منصب کا طالب ہے تو وہ اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے۔ جو منصب کا طالب ہوگا وہ اس کا اہل نہیں ہوگا۔ منصب کا طالب اہل نہیں ہوتا، دوسرے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو تکبر، افتخار انسان کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کر۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور استکبار کیا۔ خلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وخلقتنی من نار، اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور آگ اور مٹی میں بڑا فرق ہے۔ آگ تفوق اور بلندی کو جاتی ہے، مٹی پستی کو چاہتی ہے۔ اللہ نے اس کے استکبار کو پسند نہیں کیا۔ تو تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، افتخار کو اللہ پسند، عاجزی اور انکساری کو اللہ پسند کرتا ہے، پستی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جتنا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس میں جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی پست ہوگا۔ یہ شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی بھی ہوتی ہے، جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ تنی بھی ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس علم ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، اس میں خشوع اور خضوع ہوگا، اور گریہ اور زاری ہوگی، اس کے اندر پستی ہوگی۔ تو تفاخر اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ تو ان اخلاق رذیلہ میں سے آج میں نے پہلے اس موضوع کو اختیار کیا کہ تکبر سے بچنا چاہیے، اور تکبر کے جتنے بھی امکانات ہوں ان سب سے گریز کرنا چاہیے۔ نہ زمین پر اکڑ کر چلنا چاہیے، نہ زمین کے اوپر کوئی رعونت کا اظہار کرنا چاہیے، نہ گفتگو میں کسی قسم کی ایسی ہیبت اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ایک لطافت سے، ایک محبت سے گفتگو کریں۔ گفتگو میں بھی نہایت لطیف گفتگو ہو، بات کرنے کا انداز بھی نہایت لطیف ہو، عمدہ ہو، تکبر پر مشتمل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عیوب اور نقائص سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔